آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی شہر کے قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر کو کسی نے مار دیا ہے۔ قاضی نے دیکھا کہ اس عورت کی سانس پھولی ہوئی تھی اور پسینے سے شرابور تھی۔ قاضی نے عورت سے پوچھا کہ قتل کے وقت گھر پر کون کون موجود تھا۔ مقتول کی بیوی نے کہا کہ قتل کے وقت گھر میں ہم 5 لوگ موجود تھے۔ ایک گھر کا چوکیدار، دوسرا پودوں کو پانی لگانے والا مالی، تیسرا میرے مرحوم شوہر کا دوست موجود تھا۔ اس کے علاوہ میں اور میری ملازمہ بھی گھر پر ہی موجود تھی۔ قاضی نے سب کو عدالت میں طلب کیا۔ جب وہ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی نے ہر ایک کو الگ الگ کمروں میں شفٹ کر دیا اور اپنی تفتیش شروع کر دی، مگر اس طریقے سے وہ مجرم کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کے بعد قاضی نے 5 بکریاں عدالت میں منگوائیں جن کا رنگ اور وزن ایک ہی جیسا تھا۔ قاضی نے ہر ایک ممبر کو ایک بکری دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے کے بعد اسی بکری کے ساتھ واپس آنا۔ جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہو گئی وہی اصل قاتل تصور کیا جائے گا۔ قاضی کے اس فیصلے سے سب حیران ہوئے، مگر پھر بھی وہ اپنی اپنی بکریاں لے کر چلے گئے۔ 1 مہینے کے بعد 5 اپنی اپنی بکریاں لے کر واپس قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی نے سب بکریوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر جب وزن کیا تو مقتول کے دوست کی بکری باقی سب بکریوں کے وزن میں زیادہ اور صحت مند تھی۔ قاضی نے مقتول کے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ قاضی کے غلام نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 مہینے بعد جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہو گئی وہی قاتل تصور کیا جائے گا۔ قاضی نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا ہی کہا تھا، مگر یہ میری ایک چال تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ سب نے بکری کو چارہ کھلایا، مگر مجرم نے سب سے زیادہ مقدار میں بکری کو چارہ کھلایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسی نے جرم کیا ہے اور اس طریقے سے وہ سزا سے بچ جائے گا۔ مقتول کے دوست نے چلا کر کہا کہ مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، کیونکہ سب جانور ایک جیسا نہیں کھاتے اور نہ ہی سب جانوروں کی نشوونما ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے جو بکری دی گئی تھی وہ باقی بکریوں سے زیادہ کھاتی تھی اور اس لیے وہ باقیوں سے زیادہ صحت مند ہے۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ اس آدمی کی بھی دلیل تو معقول ہی ہے۔ قاضی نے اکیلے میں مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کس پر شک ہے؟ مقتول کی بیوی نے کہا کہ مجھے گھر کے مالی پر شک ہے، اسی نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ اب قاضی نے اکیلے میں مالی سے کہا کہ مقتول کی بیوی کو تجھ پر شک ہے کہ تم نے ہی اس کے شوہر کو مار دیا ہے۔ مالی نے کہا کہ قاضی صاحب وہ مجھے ہی سولی پر چڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ میں نے اسے اس کے مرحوم شوہر کے دوست سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے راز سے واقف ہوں، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ قاضی نے لاش کا معائنہ کیا تو اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مقتول کو زہر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیس قاضی کے لیے کافی آسان ہو چکا تھا۔ قاضی نے علیحدگی میں مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر نے آخری بار کیا کھایا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ آخری بار اس نے سیب کھائے تھے اور وہ بھی ہم نے مل کر کھائے تھے۔ قاضی نے گھر کی ملازمہ سے علیحدگی میں پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ صاحب نے آخری بار سیب ہی کھائے تھے۔ میں باغ سے سیب لے کر آئی تھی اور ان دونوں نے مل کر سیب کھائے۔ ملازمہ نے یہ بھی بتایا کہ صاحب کو پہلے سے ہی اس بات کا شک تھا کہ اس کی بیوی اسے جان سے مارنا چاہتی ہے، اس لیے صاحب کا کھانا میں ہی تیار کرتی تھی۔ اس دن جب بیگم صاحب کے لیے سیب کاٹ کر لے آئی تو صاحب نے وہ سیب نہیں کھایا اور کہا کہ ایک سیب میرے سامنے کاٹو۔ بیگم باورچی خانے سے چھری لے کر آئی اور ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا صاحب کو دیا اور آدھا خود کھایا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ صاحب ادھر ہی تڑپنے لگے، مگر بیگم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ملازمہ کی بات سن کر قاضی سب سمجھ چکا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ مقتول کی بیوی ہی اصل قاتل ہے۔ قاضی نے وہ چھری منگوائی جس سے سیب کاٹا گیا تھا، تو اس چھری کا ایک حصہ زہر آلود تھا۔ جب اس کے شوہر نے کہا کہ میرے سامنے تازہ سیب کاٹو تو اس کی بیوی کچن میں چھری لینے گئی اور ادھر ہی اس نے چھری کی ایک سائیڈ پر زہر لگا دیا۔ جب سیب کاٹا تو شوہر کو وہ والا حصہ دیا جو زہر آلود ہو چکا تھا اور خود سیب کا دوسرا حصہ کھا لیا، اور یوں قاضی نے اس چالاک عورت کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ مجھے امید ہے ویورز کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔